اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں کو دو چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ نمبر ایک موتا سے، نمبر دو صم بکم عمی سے۔ موتا کا معنی مردہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موتا کا لفظ ذکر کر کے مراد اس سے زندہ انسان لیا ہے جو ایمان سے خالی ہے۔ لفظ موتا کا ذکر کیا ہے، مراد اس سے زندہ کافر لیا ہے جو ایمان سے خالی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، ایک تعویل ہوتی ہے، ایک تحریف ہوتی ہے۔ تعویل کہتے ہیں قرآن کریم کے ظاہر کو غیر ظاہر معنی کی طرف لے کر جانا، وہ معنی قرآن حدیث کے موافق ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل۔ اگر معنی قرآن و حدیث کے مخالف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریف۔ موتا کا معنی آپ نے پڑھ لیا، اب من کان میتن فاحییناہ میتن۔ یہاں زندہ کافر کو، ایمان کے خالی کافر کو موتا اللہ نے میت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ زندہ کافر کو جو ایمان سے خالی ہے، کافر ہوتا بھی وہی ہے جو ایمان سے خالی ہو۔ زندہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے میتن فرمایا ہے، میت کا لفظ فرمایا ہے۔ ایمان والوں کو زندہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جن کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے اس کو زندہ کہا ہے۔ تو قرآن کریم میں زندہ کافروں کو دو چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، نمبر ایک موتا اور نمبر دو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ زندہ کافر گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو میت بھی کہا ہے، اومن کان میتن فاحییناہ۔ کافر ہے، زندہ ہے، زندہ کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ مردہ کہا ہے۔ اب اگر ہم موتا کا معنی زندہ کافر لیں گے تو یہ معنی ہمارا قرآن کریم کے موافق ہے۔ کیا ہے؟ موافق ہے۔ ہمارا معنی قرآن کریم کے موافق ہے۔ کیوں موافق ہے؟ اس کی دلیل خود قرینہ وہاں موجود ہے، اذا ولوا مدبرین۔ پیٹھ زندہ ہی پھیرتے ہیں، مردے پیٹھ پھیرتے نہیں ہیں۔ زندہ ہی پیٹھ پھیرتے ہیں، مردہ نہیں پھیرتے۔ فی الحال اتنی بات یاد رکھیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے وہاں تفصیل کے ساتھ بات پڑھائیں گے، نحوی ترکیب بھی کریں گے، شرط جزا بھی آپ کو بتائیں گے، بات تفصیلاً پھر آئے گی۔ البتہ اتنی بات اب ذہن میں ضرور رکھیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں زندہ کافر کو مردہ کہا ہے، زندہ کافر کو مردہ کہا ہے، اور زندہ انسان اس کو کہا ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب کوئی آیت آپ کے سامنے لا تسمع الموتیٰ پڑھے تو آپ کہیں اس موتیٰ سے مراد زندہ کافر ہے،
اس لیے کہ موتا کا معنی خود قرآن کریم میں ثابت ہے کہ مراد اس سے کیا ہے؟ زندہ کافر ہے۔ کرینہ اس پر اذا ولو مدبرین ہے کہ پیٹھ مردے نہیں پھیرتے، پیٹھ زندہ پھیرتے ہیں، پیٹھ زندہ پھیرتے ہیں، کوئی اور نہیں پھیرتے۔ اب قرآن کریم کی 13 آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس بات پر کہ زندہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ نمبر 1 مردہ سے جس کو موتا کہتے ہیں، نمبر 2 سمن بکمن امیون سے اللہ نے تعبیر کی۔ پہلی آیات کریمہ یہی ہے۔ دوسری آیات کریمہ سورہ آراف کی آیت نمبر 100 کھولیں، 172 صفحہ ہے۔ ایک 172 آیت نمبر 100 سورہ آراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء واصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم وہم لا یسمعون۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا اور نہیں یہ ظاہر ہوا ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوئے زمین کے، وہاں کے لوگ ہلاک ہونے کے بعد، کہ اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو پکڑ لیں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ کن کو؟ جو تباہ ہونے والوں کے بعد زمین کے کیا بنے؟ وارث۔ کیا بنے؟ وارث زندہ بنتا ہے یا مردہ بنتا ہے؟ جی، وارث زندہ بنتا ہے یا وارث زندہ بنتا ہے، مردہ نہیں بنتا۔ اسی زندے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم مہر لگاتے ہیں ان کے دلوں پر، پس وہ نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ زندہ یعنی ایسا سننا کہ ان کو فائدہ حاصل ہو، یعنی ایسا سننا کہ ان کو، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں تھے، سنتے تو تھے، سنتے۔ ابو لہب صاحب سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ ابو جہل سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا؟ عتبہ طیبہ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ سنتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون، وہ نہیں سنتے تھے، وہ تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی سنتے تھے، ایسا سننا کہ ان کو فائدہ حاصل ہو، ایسا ان کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سماع قبول۔ کیا ہے؟ سماع نافع، سماع۔ اب یہ زندہ کافروں کو اللہ فرما رہے ہیں لا یسمعون، وہ نہیں سنتے۔ ادھر ہی اللہ زندہ کو فرما رہے ہیں لا تسمع الموتى، آپ نہیں سنا سکتے زندہ کافروں کو۔ جی کوئی آئیے بات سمجھ، یعنی ایسا سنانا کہ ان کو فائدہ حاصل ہو، ایسا سنانا کہ ان کو
मौलवी साहब आ रही है बात, समझ नहीं आ रही? मौलाना बात समझ आ रही है? वारिस कौन हुए? जिंदा। किन लोगों के? उन लोगों के जो हलाक हो चुके हैं। बाप मर जाए, बेटा क्या बन जाता है? बाप जिंदा हो, वारिस बनेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया इनके कुफर की वजह से, कल आपने पढ़ा, ख़त्तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। मैंने वहाँ सवाल पढ़ाया था, बेकसूर हो गए जब मोहर लग गई। जवाब दिया पहले हामीम सजदा से कि उन बदबख्तों ने कहा जिस चीज़ की तरफ आप हमें दावत देते हैं हमारे कानों में डांट हैं, हमारे दिलों पर मोहर लगी हुई है, ये बात तुम्हारी आ नहीं सकती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक तुम अपने आप को तब्दील नहीं करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें तब्दील नहीं करेगा। अल्लाह की मोहर उस वक्त हटेगी जब तुम अपनी इस्तेदाद को उजागर करोगे। तो अब तो ये है ला यस्माऊन, फिर क्या हो जाएगा? हम यस्माऊन, क्या हो जाएगा? सुनते हैं। क्या है? जिंदा काफिर सुनते थे लेकिन कबूल नहीं करते थे उस सुनने को, दिमाग में बात को बिठाते, उनको सुनने का फायदा हासिल नहीं होता था। थे जिंदा, थे क्या? उन जिंदा को अल्लाह ने फिर फरमाया हम ला यस्माऊन, वो सुनते। कितनी हो गई? 2 दलीलें हो गई। तीसरी दलील यही सूरह आराफ की आयत नंबर 179 और सफ़ा है 182। 182। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम अज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और अलबत्ता ताकीक पैदा किया हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नात और इंसान। लहुम कुलूबुन, उनके लिए दिल हैं, उनके लिए ला यफ़क़हूना बिहा, वो समझते नहीं हैं उनसे। दिल तो हैं, समझते जिंदा ही हैं, जिंदा। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, और उनके लिए आंखें हैं, उनसे वो देखते नहीं हैं। आंखें हैं, देखते नहीं है। अल्लाह ने फरमाया उम्मुयुन, क्या फरमाया? अंधे हैं, लेकिन कबूलियत वाली आंखें नहीं हैं। फरमाया लहुम आयुनुन, उनके लिए आंखें हैं, ला युबसिरूना बिहा, देखते नहीं है। वलहुम अज़ानुन, वलहुम अज़ानुन, अल्लाह ने क्या फरमाया? सुम्मुन, क्या है? बहरे हैं। लहुम अज़ानुन, उनके लिए कान हैं, ला यस्मऊना बिहा, वो उन कानों से सुनते नहीं हैं। क्या मतलब?
سنتے تو ہیں لیکن نفع حاصل کون ہے یہ، زندہ یا مردے؟ کون؟ زندہ کافر ہیں، سنتے بھی ہیں لیکن نفع نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا لہم اذان لا یسمعون بہا، ان کے لیے کان ہے وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہے، یعنی ایسا سننا کہ ان کو فائدہ حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا نتیجہ بھی سن لو پھر ان کا، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں مجھے کہنے دو جانور تو اپنی جگہ رہ گئے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، غفلت کا لفظ وہاں آتا ہے جو توجہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ توجہ سے سنتے تو فائدہ ہوتا، لیکن اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ کیا ہیں؟ معلوم ہوا زندہ کافر سنتے تھے لیکن فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یسمعون بہا، یہ گدھے کے کان بھی لے کے پھر رہے ہیں پھر بھی سنتے، وہ پھر بھی سن لیتا ہے، جب ڈنڈا مارو نا پھر کان کھڑے کر لیتا ہے جی، وگرنہ ساری دنیا یہ سمجھے گی یہ بیچارہ درویش ہے۔ یہ کیا ہے؟ درویش کلندر کھڑا ہے، اس کلندر کو کسی کی پرواہ، مزے لے رہا ہے کلندری میں آ کے جی، کان ہیں کان، لیکن ڈنڈا لگا ہے فائدہ ہو گیا ہے، ہوشیار ہو گیا ہے گدھا۔ اللہ نے فرمایا ان کے کان ہیں کافروں کے، بات کو سنتے بھی ہیں لیکن فائدہ حاصل، اس کو اللہ نے تعبیر کیا لا یسمعون بہا، وہ سنتے نہیں ہیں۔ دلیل نمبر 4 سورت انفال کی آیت نمبر 21 صفحہ 188۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اللہ نے تقابل ذکر کی ہے، فریق مومن اور فریق کافر کا۔ مومن کا یہ ذکر کیا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم سنتے ہو، یعنی تمہیں فائدہ حاصل۔ کافروں کے بارے میں فرمایا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے تو تھے لیکن فائدہ ان کو نہیں ہوتا تھا، معلوم ہوتا ہے وہ زندہ ہی تھے، کیا تھے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سمینا، ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے، سماع نافع سے محروم ہیں، سماع قبول سے محروم ہیں، سنتے تھے لیکن نفع ان کو حاصل نہیں ہوتا تھا۔ دلیل نمبر 5 یہی سورۃ انفال کی آیت نمبر 31، اگلے صفحے پہ دیکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا،
اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، قالو کہتے ہیں، قد سمعنا تحقیق ہم نے سنا، ہم نے، لیکن اس سننے کا معنی بھی میں دیکھو، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور کہتے اس قرآن کی مثل، ہم چاہتے تو ہم ضرور اس قرآن کی مثل کہتے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا، فائدہ حاصل ہوتا تو کبھی نہ کہتے ہم اس قرآن کی مثل لا سکتے ہیں، مثل بھی نہیں لا سکتے، یہ بات جھوٹ ہے۔ ابھی آئے گا سبق میں، فاتو بسورۃ، ایک سورت بنا کے لے آؤ، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل بنا کر لے آؤ، فاتو بعشر سور، 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ یہ ڈھیٹ پن ہے، یہ کیا ہے ان کا؟ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم لاتے، ہم بناتے، ہم سناتے اس قرآن کی مثل۔ حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں، ایسا سننا کہ ان کو فائدہ حاصل ہوتا، فائدہ حاصل ہوتا تو اس قرآن کے بارے میں کہتے آمنا وصدقنا، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم اس قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 6، سورہ کہف کی آیت نمبر 101، صفحہ 313۔ 101، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ، وہ لوگ کہ تھی ان کی آنکھیں پردے میں، عن ذکری، میری یاد سے، میری یاد یعنی میرے قرآن سے، میرے آنکھیں پردے میں تھی، آنکھیں تھی، آنکھیں دیکھتے تھے، لیکن وہ صلاحیت جو نفع دیتی جیسے قرآن کو سمجھتے، وہ صلاحیت نہ رہی، تو یہ صلاحیت بھی اللہ نے نہیں ختم کی۔ انہوں نے کہا ہمارے کانوں پر، آنکھوں پر پردے ہیں، آپ ہمیں نظر نہیں آتے، آپ اپنی جگہ کام کریں، میں اپنی جگہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر، آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تم بھی بشر، میں بھی بشر۔ کون سا پردہ ہے؟ میں کوئی فرشتہ تھوڑا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں کوئی جن تھوڑا ہوں کہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ فرمایا الذین کانت اعینہم، وہ لوگ کہ تھی ان کی آنکھیں پردے میں میری یاد سے، میرے قرآن سے، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، یعنی ان کے اندر طلب نہیں تھی۔ مولانا جو طلب لے کے آتا ہے برتن خالی ہوتا ہے، برتن، جو بے طلب ہوتا ہے تو نیند بھی اسی کو آتی ہے، نیند بھی اسی کو آتی ہے، بے طلب کو نیند آتی ہے، طالب کو نیند نہیں آتی، طالب کو۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب اس کو کسی اور انداز سے بیان کرتے تھے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان سے فرماتے تھے
کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، مومن کو نیند آ رہی ہے، یہ غلبے کی نشانی ہے، غلبے کی، سبق میں نیند آ رہی ہے، علم سے محرومی، علم سے بے طلب کو نیند آتی ہے، سبق میں بے طلب کو نیند آتی ہے، جو طالب ہوتا ہے خدا جانے آگے کون سی بات آ رہی ہے، آگے ابھی ادھر تماشا لگ جائے، جی چھوڑ کے جاؤ گے جب تک آخر تک ختم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ابھی کون سا کرشمہ دکھاتے ہیں، ابھی طالب کو نیند مولانا عبد الباری نہیں آتی، ٹھیک ہے، بے طلب کو نیند آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَاعَ، یہ زندہ کافر سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ کیا مطلب اللہ نے طاقت زائل کر دی تھی؟ نہیں، طاقت تھی، طاقت کو استعمال میں لائے نہیں ہیں، غفلت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کان ہیں، دل ہے، جی آنکھیں بھی ہیں، لیکن غفلت ہے، کیا ہے؟ لا یستطیعون سماع، وہ نہیں طاقت رکھتے سننے کی، یعنی سن تو سکتے ہیں لیکن استعداد کو ضائع کرنے کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتے۔ یہ زندہ کو کہا جا رہا ہے، قبروں پر کھڑے ہو کر نہیں کہا جا رہا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ زندہ کو کہا جا رہا ہے۔ دلیل نمبر 7 سورہ فرقان کی آیت نمبر 44 صفحہ 372۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ام تحسب 372 صفحہ 372، ام تحسب، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان اکثرہم، بے شک ان میں سے اکثر، یسمعون سنتے ہیں، او یعقلون یا سمجھتے ہیں۔ میرے نبی آپ یہ خیال کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت بات کو سنتی ہے یا سمجھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام، نہیں میرے پیغمبر، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ عقل رکھتے ہیں۔ انہم الا کالانعام، نہیں ہے مگر وہ چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ زیادہ گمراہ ہیں راستے سے، گمراہ ہیں۔ یہاں یسمعون گویا کے معنی میں ہے لا یسمع یعقلون، لا یعقلون، ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا، سنتے تھے، کان تھے، دل تھا، سب چیزیں ساتھ تھی، کسی چیز سے اللہ نے محروم نہیں کیا تھا، لیکن فائدہ حاصل کرنے کے لیے زندہ کافر نہیں سنتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کل انعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ چوپایوں سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں۔ کیا ہیں؟ بدتر ہیں۔ دلیل نمبر 7 دلیل نمبر 8 سورہ نمل کی آیت نمبر 80 صفحہ 392۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔
انک لا تسمع الموتى، موتا کا معنی یاد ہوا؟ میتن، میتن، زندہ کافر کو اللہ نے کیا کہا؟ مردہ۔ وَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو وہی جو مردے کی کیفیت میں تھا وہ زندہ میں تبدیل ہو گیا۔ کس میں؟ زندہ میں۔ تو یہاں بھی موتا سے مراد زندہ کافر ہے جو ایسے سماع سے محروم ہے جس سننے سے اس کو فائدہ حاصل۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، یعنی زندہ کافروں کے دل میں ایمان ٹھوک نہیں سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں اس میں ایمان کو ٹھوک دیں، ایسا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہیں سنا سکتے بہروں کو، بہرے بھی انہی کو کہا گیا ہے جو سنتے ہیں لیکن نفع والا نہیں سنتے۔ نفع والا، یہی زندہ کفار جو ہیں، یہی بہرے بھی ہیں، یہی گنگے بھی ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں۔ یہ آیت کا معنی سمجھ آیا ہے؟ غلط تو نہیں کیا میں نے مولانا؟ اومن کان میتا فاحییناہ، اس آیت کو یاد رکھنا، سورۃ انعام کی آیت نمبر 122، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کر کے پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کہیں اجمال ہے تو کہیں کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کی تھی، کس سے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور کوئی سمجھے نہیں سمجھے؟ ماں مر جائے گی ان کی، بولیں گے قرآن ہمارا ہے۔ قرآن، قرآن کیا ہے؟ ہمارا ہے۔ ایک دفعہ یہاں ایک مناظرے کا معاملہ ہوا، مناظر حضرات تشریف لے آئے۔ مناظرین نے مجھے کہا کہ یہ پنجپیری مناظرہ کبھی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے جب یہ آئیں نا، یہ ہمیں تو جانتے نہیں ہیں، آپ بات چلانا۔ کیمرے پہلے کمرے میں فٹ کر دیے تھے، کمرے میں کیمرے فٹ کر دیے تھے۔ مولانا عبد الواحد قریشی نے فرمایا مولانا بات آپ چلائیں گے ایسے انداز سے کہ یہ سمجھیں کہ یہ ان پڑھ آدمی ہے۔ میں نے بات چلانا شروع کی۔ مولانا شاہد شیخ القرآن، شیخ البخاری، شیخ الحدیث، مفتی شاہد صاحب آف اتحاد ٹاؤن، شاید کوئی جانتا ہو آپ میں سے، اچھلے بیچارے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، بس یہ پڑھنا تھا، مفتی عبد الواحد گولی کی طرح فٹ ہو گیا، گولی کی طرح فٹ ہو گیا وہ۔ بس جی پھر تو ایسی چیخیں نکلی کہ ان کے سارے پنج پیری وہاں تھانے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے فون کیا ہمیں مار رہے ہیں مدرسے میں۔ ہمارے دو بندے ہمارے بھی تھانے میں موجود تھے، مولانا اسماعیل صاحب یہاں کے ناظم تعلیمات ہیں، مولانا رمضان صاحب جو دائی تھے مناظرے کے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا استاد جی خدا کے لیے معاف کر دو، یہ مناظرہ نہیں کرو ان کے ساتھ، یہ ادھر چیخو پکار کر رہے ہیں سارے پگڑیوں والے، ماشاءاللہ جب جاتے ہیں نا پگڑیاں باندھ کے جاتے ہیں روپ ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔
میرے پاس بھی ایک دفعہ آئے تھے پہلے، آپ تفسیر پڑھانا بند کر دیں۔ میں نے کہا کیوں بند کر دوں؟ تمہاری جامعہ صدیقیہ بنارس میں ہوتی ہے، میں کبھی آیا ہوں بند کروانے کے لیے؟ میرا اپنا مدرسہ ہے، میں کیوں بند کروں؟ میں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی تو ابھی 15 نمبر ڈائل کروں۔ ایک قاری صاحب تھے، اس کا نام قاری یونس صاحب تھا، یہاں مؤذن بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ میں نے کہا قاری صاحب یہ ذرا نمبر باہر ڈائل کریں، پولیس کو بلائیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، قرآن میرے سامنے پڑا ہے، یہ جوتیاں یہاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور سانس مفتی نعیم کے جامعہ بنوریا میں جا کے لیا کہ آپ کا مولوی جو ہے ہمیں کافر کہتا ہے، اور عبدالغفار تونسوی کو بلا کے کافر کہلواتا بھی ہے۔ میں کچھ عرصے کے بعد جامعہ بنوریا گیا تو مفتی نعیم نے بولا یہ مولوی خالد کے ساتھ کیا چکر ہے آپ کا؟ مولوی خالد کے ساتھ؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا اس کو۔ کہتے ہیں ادھر کہیں بنارس کی طرف رہتا ہے۔ میں نے کہا حضرت میں نام سے واقف